مثال سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مثلا اگر غالب زندہ ہو تو کسی اور کو آپ غالب کہیں گے تو ہر ایک کو یہ دھوکہ لگے گا شاید یہ غالب ہی ہو۔ رستم زندہ ہو تو کسی اور کو رستم کہیں گے تو رستم آپ کو مارے گا، ویسے بھی اس کو غصہ بہت آئے گا۔ تو اصل اگر زندہ ہو تو پھر تمثیل نہیں بنا کرتا، اصل فوت ہو چکا ہو تو پھر شوق سے آپ تمثیل کہیں۔ بس اس زمانے میں جہاں تک عربوں کا تعلق تھا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، عیسائی صرف سمجھتے تھے نا کہ زندہ ہیں۔ جہاں تک عربوں کا تعلق ہے، عیسیٰ کی زندگی کی کوئی بحث کبھی نہیں چلتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں جو عرب دنیا کا حال ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں عربوں کے علم کے مطابق حضرت مسیح فوت شدہ تھے، اس لیے اگر ان کا نام تمثیل کے طور پر لیا گیا تو سب ظاہراً یہی مطلب سمجھتے ہوں گے کہ وہ تو مر چکے ہیں، یہ تمثیل ہوگی۔ لیکن اگر اس کے متعلق کسی کو شک رہ گیا ہو کہ شاید عرب زندہ ہی سمجھتے ہوں، تو فیصلہ کن بات قرآن کریم ہے، قرآن پر آ کر بات ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قطعی وفات کی خبر دے رہا ہو، اور ایک سے زیادہ آیات میں ایسی قطعی خبر ہو کہ اس سے بچ نکلنے کا کسی کے لیے موقع ہی نہ رہے، اس صورت میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح ابن مریم کا نام کسی کو دیتے ہیں تو سوائے تمثیل کے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مسلمہ امر ہے کہ جب ایک مردہ نامور کا نام کسی اور کو دیا جاتا ہے تو تمثیل کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ دلیل سمجھ گئے آپ؟ اس لیے بات فیصلہ کن مسیح کی زندگی اور موت کی ہے۔ اگر ہم قرآن سے ثابت کر دیں کہ حضرت مسیح فوت ہو چکے ہیں، تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ خود اللہ سے علم پا چکے ہیں کہ مسیح فوت ہو چکے ہیں، پھر بھی مسیح کا نام کسی کو دیتے ہیں تو لازماً تمثیل ہے، اور تمثیل کی وجہ موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ کے مشابہ اور آنے والا مسیح کے مشابہ، اس لیے وہ نام تمثیلاً پا جانا کچھ بعید بات نہیں۔ اور مزید ایک اور مشابہت بھی آپ نے بیان فرما دی، آپ نے فرمایا آخر پر میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہود کے مشابہ ہو جائیں گے، میری امت یہود کے مشابہ ہو جائے گی، اور پھر بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اگر ایسے ایسے گناہ بھی کیے ہوں اس پرانی امت میں، اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ موسیٰ کے مشابہ، آپ کی امت ایک وقت میں آ کر یہود کے مشابہ ہو جانی تھی، اور ان یہود کی بیماری کا علاج خدا نے کیا تجویز فرمایا تھا؟ مسیح ابن مریم۔ تو مسیح بھی مشابہ ہی ہونا تھا، نہ کہ اصل، جیسا کہ حضرت رسول اللہ موسیٰ نہیں تھے، موسیٰ کے مشابہ تھے۔ امت کو یہود کا نام دیا حضور نے، مگر ہے مشابہ۔ تو جس مسیح نے آپ اس امت کے علاج کے لیے آنا تھا اس نے بھی مشابہ ہونا تھا۔ سمجھ گئے بات؟ بس آخری فیصلہ کن بات قرآن کریم ہے، اس سے دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے کہ مسیح زندہ ہے اور آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اسے مثال تمثیل قرار دیں۔ یہ درست بات ہے، تقویٰ کا تقاضا ہے۔ علماء سے گفتگو کرتے وقت یا آپ ان کو بے شک تحریر دے دیں، ان سے کہہ دیں ہماری دلیل صرف اس بنا پر ہے کہ قرآن ہمارے نزدیک مسیح کی وفات کی خبر دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے چارہ ہی کوئی نہیں کہ ابن مریم کو تمثیلی سمجھیں۔ اگر قرآن مسیح کو زندہ قرار دے دیتا ہے تو پھر احمدیت مر گئی، پھر احمدیت زندہ نہیں رہتی۔ اب دونوں میں سے ایک نے رہنا ہے۔ اگر مسیح جسم سمیت زندہ ہے تو احمدیت مر گئی، احمدیت پھر جھوٹی بنتی ہے۔ اگر مسیح مر گیا تو احمدیت ایسی زندہ ہوتی ہے کہ کوئی مولوی مار ہی نہیں سکتا اس کو، اور قرآن مسیح کو مردہ ثابت کر رہا ہے، یہ قطعی بات ہے۔ اس میں تو بڑے سے بڑا مولوی بھی آ کے احمدی چھوٹے سے بچے سے بھی ہار مان جاتا ہے، نہیں بھی مانتا تو دنیا سمجھتی ہے کہ ضد کر رہا ہے خام خواہ کی۔
یہ ہے سارا مضمون جو اس ضمن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اس لیے آغاز میں صحابہ میں تو مسیح کی زندگی کا کوئی عقیدہ کہیں نظر نہیں آتا. ایک بھی حدیث ایسی دکھائی نہیں دیتی جس سے پتہ چلے کہ صحابہ مسیح کی زندگی کے قائل تھے. بعد میں عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوگا. ٹھیک ہے.